محمد اکمل مدنی صاحب نے اجمالی طور پر ابتدائیہ میں بہت خوبصورت کلام فرمایا، اس کو میں چاہتا ہوں تفصیل سے بیان فرمائیں۔ مفتی صاحب، زبان کے ذریعے انسان سے جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، وہ چاہے لا علمی میں ہو یا وہ ارادی طور پر ہو، اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ روشنی ڈالیے۔ جی ہاں، اس میں اولاً تو وہی حدیث جو حضرت نے ارشاد فرمائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے، مراد ایک جملہ ہے، اسے اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن وہی اس کے جنت میں دخول کا سبب بن جاتا ہے۔ اور بعض اوقات انسان اپنے زبان سے کلمہ نکالتا ہے اور اسے اس کی قباحت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن وہی اس کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ زبان بہت ہی سینسٹیو چیز ہے، اس کو بڑے احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے اور خیال کرنا چاہیے۔ اچھا، گناہ بہت سارے ہیں اس کے، لیکن مثال کے طور پر ہم اس کو یوں کر لیتے ہیں کہ ایک تو اللہ رسول کی شان میں گستاخی، یہ زبان سے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کلمات کفر جو ہیں وہ زبان سے نکلتے ہیں، کوئی نماز کو برا بھلا کہہ دیتا ہے، کوئی روزے کو گالیاں بک رہا ہے، کوئی گرمی کو گالیاں بک دیتا ہے، کوئی زمانے کو گالی بکتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زمانے کو گالی نہ بکو، کیونکہ زمانہ تو میں ہوں، یعنی میں اس کا خالق مالک ہوں، میں ہی رات دن کو تبدیل کرتا ہوں، میں نے بنایا ہوا نظام ہے۔ تو گویا کہ زمانے کو گالی دینا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینا ہے۔ صحیح فرمایا۔ پھر یہی وہ زبان ہے جس سے ماں باپ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، جو اللہ نے منع فرمایا کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے سامنے اف مت کہو، مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا فعل نہ کرو جو ان کے لیے باعث اذیت ہو، اور ان کو ڈانٹو مت۔ تو یہ زبان سے ہی ہوتا ہے۔ باپ ماں اتنی خدمت کرتے ہیں بچوں کی جو بعض اوقات خود ماں باپ کو یاد نہیں رہتی، بچپن سے پالتے تو بھول جاتے ہیں، لیکن اتنی خدمت کی ہوتی ہے، اور جوان ہو کے وہی بیٹا باپ کے سینے پہ چڑھ کے کہہ رہا ہوتا ہے آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ بس یہ ایک جملہ اگر اس کو علیحدہ ہٹا کر دیکھیں، آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، اس میں بظاہر کوئی بدتمیزی، وہ تو فوش چیز تو نہیں ہے، لیکن جب یہ باپ کے خلاف استعمال کرتا ہے اور اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، اس وقت اللہ کا غضب اس کے اوپر نازل ہوتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے تو جہنم میں داخلہ ملے گا۔ اسی طریقے سے یہ جیسے ابھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ غیبت ہے، چغلی ہے، تانا بہتان، ہماری بہنیں خاص طور پہ یاد رکھیں، یہ آتے ہوئے ایک تانا مارا ادھر کو نکل گئیں، پھر ایک تانا مارا ادھر کو نکل گئیں۔ اگر خاندان میں کسی کا گناہ معروف ہو گیا اور وہ تائب ہو چکا ہے، اس کے باوجود جب موقع ملے گا اس کو شرم و عار دلائیں گے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی گناہ پر توبہ کرنے والے کو اس کے اس گناہ پر عار دلوائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اسے اس میں مبتلا فرما دے گا، چاہے وہ گھر میں کیوں نہ ہو۔ تو یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ اسی طریقے سے یہ گالی گلوچ، سامنے والے کو تکلیف دیتے ہیں، کسی کی شان کے خلاف کلمہ استعمال کرنا، علماء کے خلاف، اہل بیت اطہار کے خلاف، صحابہ کرام علیہم رضوان کے خلاف، کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ازلی اعلان فرما دے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ صحابہ کو پیدا کرے گا، ان کے مابین کیا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے باوجود ازل سے اعلان، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ تو وہ اس سے ہٹ کر قطع نظر، بالکل، لیکن بہت اچھی یہ بھی اصلاحی بات۔ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ میں ایک مثال لی میں نے، اس سے قطع نظر بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، ہم بیچ میں کود کے اپنے آخرت کی بربادی کا سامان کریں۔ یہ کس سے ہو رہا ہے؟ زبان سے ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے زبان سے انسان بعض اوقات گناہوں کی ترغیب دیتا ہے۔ ہم نے یہ اسکول کالج وغیرہ میں دیکھا ہے، نئے نئے بچے آتے ہیں نا تو یہ پرانے گروپس بنے ہوتے ہیں، کوئی فحاشی کی طرف ہے، کوئی ڈرگس کی طرف ہے، وہ اس کو ترغیب دیتے ہیں، آؤ یہ سگریٹ پی لو، یہ لٹریچر پڑھ لو، اس زمانے میں رہ رہے ہو، یہ دیکھو، یہ پکچر دیکھ لو۔ اگر وہ بچہ شرماتا تو بولتے ہیں تو لڑکی ہونا چاہیے تھا، تو تیسری جنس تو نہیں ہے، وہ بیچارہ شرم کے وہ کہتا ہے کہ بھئی اب غیرت دکھاؤ، یہ تو مردانگی کا امتحان ہے۔ اور کتنے بچے ایسے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ بعد میں اس قابل بھی نہیں رہتے کہ ان کی شادی ہو جائے، ڈرگز یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا ہے؟ زبان۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اس سے اتنے زیادہ گناہ ہو رہے ہیں اگر آدمی توجہ نہ کرے۔ اچھا، توجہ کون نہیں کرے گا؟ جس کے پاس علم نہیں ہے۔ علم نہیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے کہ جان بوجھ کر کرنا، کہ علم بھی ہے پھر بھی کر رہے ہیں، یہ تو بہت ہی برا ہے، اور ایک ہے کہ علم نہیں ہے پھر کر رہے ہیں، یہ بہت 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 ہی برا ہے۔ کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صاحب علم ایک گناہ کرے تو اس کے نام اعمال میں ایک گناہ لکھا جائے گا، اور جاہل گناہ کرے تو اس کے نام اعمال میں 2 گناہ لکھے جائیں گے، جس کی توضیح تفسیر یہ ہے کہ ایک تو علم نہ سیکھنے کا گناہ، ایک گناہ کا گناہ۔ اس لیے زبان کے گناہوں پر، زبان کے غلط استعمال پر اطلاع انتہائی ضروری ہے۔ جیسے بھی آپ نے اجمالی طور پہ بہت خوبصورت جملہ کہا کہ سابقہ زندگی کا احتساب کریں۔ اگر آپ کو گمان ہو کہ کبھی بھی میں نے زبان کو غلط استعمال کیا،
یا گمان ہی نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کیا ہو کیونکہ علم ہی نہیں ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، فوراً سے پیشتر تائب ہو جائیں، ورنہ سرکار نے زبان کے بارے میں فرمایا کہ یہ زبان کی کھیتی ہی جہنم میں داخل کرنے والی ہے، یعنی زبان جو کچھ کہے گی اس کا کسب جو ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بعد اوقات جہنم ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کہتی ہیں بس اوقات 15 شعبان المعظم سے پہلے لوگ عرفہ مناتے ہیں، اس میں قرآن خوانی کرتے ہیں، حلوے وغیرہ پکاتے ہیں، تو یہ چیز کیا شرعی حیثیت ہے؟ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ یہ مطلب کوئی شریعت نے ہمیں کوئی طریقہ نہیں بتایا عرفہ منانا، یہ اپنے پاس سے عرفہ لوگوں نے بنا لیا ہے اور وہ مردوں کے ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن اس کی دو دیکھیں، اب اس میں جو میں کلام کر رہا ہوں دو جہتوں سے ہے۔ ایک تو یہ کہ شریعت نے نہ اس کا حکم دیا ہے اور نہ یہ کوئی سنت مبارکہ ہے، لوگوں کی اپنی ایجاد ہے، لہٰذا اس کو یہ سمجھنا کہ شاید یہ دین کا حصہ ہے، یہ غلط ہے بالکل۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ جائز طریقے سے اس میں عبادات کر رہے ہیں اور ایصال ثواب وغیرہ کر رہے ہیں، کوئی ناجائز امر نہیں ہے، تو پھر یہ دور ایسا ہے کہ اس میں کسی بھی اچھا ہے، کچھ تو کر رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، بشرطے کہ ان کے ہاں اصلاح کریں کہ اس کو لازم ضروری مت سمجھو، اس کو دین کا حصہ مت سمجھیں، یہ آپ کی اپنی ایجاد ہے، لیکن اچھا ہے کام، کوئی حرج نہیں ہے، تو پھر وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شروع کرنے والا اچھی نیت سے کرتا ہے اور پھر اس میں اتنے فسادات پیدا ہو جاتے ہیں کہ آنے والی نسلیں اس کو عین دین کا حصہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اس پہ تھوڑی توجہ کر کے پھر اس قسم کے معاملے اختیار کریں۔ تو 70,000 اگر سالانہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں گھر میں سارا خرچ ہو جاتا ہے، اگر سال تمام ہونے سے پہلے سب خرچ ہو ہی جاتا ہے تو پھر آپ پہ کوئی اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، سال کے اینڈ میں اگر جیسے عید آ جاتی ہے تو دیکھ لیں، اگر آپ کے پاس ضروریات زندگی سے زیادہ نصاب کے برابر ہے تو فطرہ واجب ہوگا، ورنہ وہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ ٹھیک، وہ اگر ابھی جیسے بات ہوئی کہ واجب نہیں ادا کر دیں پھر بھی ادا ہو جائے گا، لیکن زکوٰۃ تو بہرحال نہیں ہے، یہ سارا خرچ ہو جاتا ہے آپ کا۔ اور کہتے ہیں کہ جو رمضان میں فوت ہو جاتے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے سوٹ دینا لازم ہوتا ہے۔ سوٹ دینا کوئی لازم نہیں ہوتا، سوٹ دینا لازم ہاں نہیں، آپ دینا چاہیں ٹھیک ہے لیکن اس کو لازم نہ کریں، اور آپ دوسری شکل میں بھی کر سکتے ہیں، کھانا کھلا دیں کسی کو، کسی غریب کو عیدی وغیرہ دے دیں، کیش دے دیں، سب شرعاً جائز ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ میرے والدہ کی طرف سے جو مجھے وراثت ملی، میں اس پیسے سے شوہر کو عمرہ کرانا چاہتی ہوں، تو کرا سکتی ہیں آپ، کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے، کروا لیں۔ کفالت بھی انہوں نے کہا، جی ہاں، آگے آ رہے ہیں اس کوشچن۔ اور انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ اور فطرہ میرے شوہر کی آمدنی نہیں ہے تو کیا میں اپنے پاس سے کر سکتی ہوں جبکہ میرے شوہر ہیں؟ تو غالباً ان کے ذہن میں یہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ شوہر ہی دیتا ہے، بیوی نہیں دیتی، حالانکہ اس کا تعلق شوہر یا بیوی ہونے سے نہیں ہے، مال سے ہے۔ مال سے، اگر آپ کے پاس مال ہے آپ اپنا الگ حساب کریں، شوہر الگ حساب کرے گا۔ شوہر تنگ دست ہے، ان کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس ہیں، تو آپ کو اپنی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اور والدہ کی وراثت جو آپ کو مل چکی ہے اس سے آپ شوہر کی کفالت کر سکتی ہیں، لیکن ہمارا مشورہ ہوگا وہ کفالت اس انداز سے نہ ہو کہ شوہر کام کاج ہی چھوڑ بیٹھے کہ اب تو بیوی سب دے رہی ہے تو وہ سو رہا ہے سارا دن، نکما نکھٹو ہو گیا ہے، پھر آپ کی کفالت کرنا یہ اچھا مستحسن عمل نہیں ہوگا کہ شوہر کو آپ نے بالکل جو اس کی ذمہ داریاں ہیں ان سے یہ بری ذمہ کر دیا۔ تو وہ کام کریں، اور اگر کچھ کمی بیشی رہ جاتی ہے اس میں آپ مالی سپورٹ فراہم کریں، یہ بہت اچھی